آپ کے اس مدرسے میں حاضری ہوئی اور اگرچہ شادی کی بنیاد پر یا اور کسی بنیاد پر آج لوگ تو نہیں آئے، مجھوڑا کی تعداد کم ہے، اس کا گلہ ہے۔ اس کا گلہ اس لیے ہے کہ بڑی محنت، بڑی جد و جہد، بڑی کڑھن اور اللہ والوں کی بہت دعاؤں کے بعد آج یہ چمن جو ہم ہرا بھرا دیکھ رہے ہیں تب نظر آیا ہے۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ ذرا سی دنیا کی ضرورت آئی تو ہم لوگ اپنی دنیاوی ضرورتوں کو مقدم کر کے مختصر سا پروگرام تھا، یہاں آپ ہی کے علماء، آپ ہی کے طلباء، آپ ہی کے بچے، آپ ہی حضرات تھے، آپ ہی حضرات سے بات کرنی تھی۔ تھوڑی دیر اگر آپ حضرات آ جاتے تو آپ کا کچھ نہ بگڑتا اور ان استاذوں کا، ان بچوں کا حوصلہ بڑھ جاتا، اور ہو سکتا ہے کچھ باتیں جو دین کی کہی جائیں وہ دل کے کانوں سے ٹکراتا ہوا دل کی گہرائی کے اندر پہنچے اور دل کی دنیا بن جائے۔ اس وجہ سے تھوڑی دیر تو آنا ہی چاہیے تھا، اس کا گلہ مجھے ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر ہو سکے تو میری بات کو پہنچا بھی دینا، کہہ بھی دینا کہ یہ کمی ہی ہے۔ میں مغرب کے بعد آ گیا تھا یہاں اور بچوں کا پروگرام سن رہا تھا۔ میں بیٹھا اندر کمرے میں ضرور تھا، لوگوں سے بات بھی کر رہا تھا، مگر میری توجہ، میرا کان ان بچوں کے پڑھنے پر لگا ہوا۔ اور میں نے لوگوں سے کہا بھی کہ ماشاءاللہ یہ جو بچے پڑھ رہے ہیں ان میں لہجہ، آواز کی اتار چڑھاؤ، کب کہاں کیسے پڑھنا ہے، اور الفاظ کی درستگی ماشاءاللہ بہت۔ ایک وقت تھا جب آپ حضرات میں سے کچھ لوگ اس ناچیز کے پاس آئے تھے بلاسپور میں، اور اس مدرسے کی ذمہ داری آپ حضرات نے دینے کے لیے کہا تھا کہ پورا گاؤں متفق ہے۔ میں نے اس موقع پر یہ بات کہی تھی کہ کچھ لوگ کیا بلکہ اکثر لوگ بمبئی میں رہتے ہیں، ان سے بھی مشورہ کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کچھ لوگوں کی رائے ہو، کچھ لوگوں کی رائے نہ ہو۔ بہرحال لوگوں نے بمبئی کا بھی سفر کیا اور گاؤں کے تقریباً سارے لوگوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ تجھ کو چلانا ہے اور ہم سب کچھ قربان کریں گے مدرسے کے ترقی کے لیے۔ بہت سارے ممبر تھے ہمارے، آج مینیجر صاحب ہمارے عبد المکین بھائی نہیں دکھائی دے رہے ہیں، وہ بھی تشریف لائے تھے، ابھی کچھ دن پہلے میں آیا تھا۔ میں نے لوگوں سے کہا کہ بھائی مدرسہ چلانے کے لیے ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے اور ہمیں اس کو اپنانا ہے۔ جتنے ممبران تھے اس موقع پر بھی، اور اس سے پہلے جب جامع مسجد میں ہم نے بیان کیا تھا اس موقع پر بھی بڑی ہی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ ہر ایک نے یہ کہا تھا کہ تم کو مدرسہ چلانا ہے، یہ پودا جو لگا تھا اس کو تناور درخت بنانا ہے، اس چمن کو گلزار بنانا ہے، آباد کرنا ہے، اس کی آبیاری کرنا ہے۔ ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں مگر یہ چمن آباد ہو جائے۔
یہی کہا تھا نا بھائی، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہر طریقے سے قربانی آپ حضرات دے رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا مولانا عرفان صاحب کہ 250 بچے پہنچ چکے۔ بات میں روک کر کے یہاں کہہ دوں، اللہ نے آپ کی قرآن کو، آپ کی دعاؤں کو قبول کیا۔ آپ کے دل کے اندر جو کسک تھی کہ یہ مدرسہ اتنا پرانا ہے، اتنا بڑا گاؤں ہے، مدرسہ نہیں چل پا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مولانا عرفان جیسا محنتی، جفاکش اور مخلص آدمی کو اللہ نے بھیجا، یہ دلیل ہے انشاءاللہ مدرسہ چلے گا۔ آپ حضرات بس ایک چیز تیار رہیں کہ ہمارے مدرسے کے ذمہ دار جس چیز کے لیے جب کبھی بھی آواز دیں گے تو انشاءاللہ جس لائق ہم ہیں کھڑے رہیں۔ ہاں، ہمارا مدرسہ چلنا چاہیے، ہمارا مدرسہ ترقی کرنا چاہیے۔ پیسہ آنے جانے والی چیز ہے۔ میں آپ سے بتا دوں، جس وقت میں یہاں آیا تھا اس وقت ہمارے مدرسے کے استادوں کی تنخواہ 4,000 4,500 روپے تھی۔ بتاؤ ذرا سا، 4,000 4,500 روپے تنخواہ کسی کی اگر ہو تو اس کا گھر چل سکتا ہے؟ 5,000 6,000 7,000 10,000 تو ہماری جیب پاٹی رہا کرتی۔ یہ ہمارے بچے، یہ ہمارے اساتذہ جو ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں، جنت والا راستہ دکھاتے ہیں، یہ ہمارے راہبر ہیں، ہمارے قائد ہیں، ہمارے محسن ہیں۔ ان کو ہم 4,000 4,500 روپے دیں اور اب تک دیتے چلے آئے، افسوس کی بات تھی۔ ہم نے آنے کے بعد ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا۔ ہم نے کہا اللہ دے گا، ہم نے تنخواہ کا اضافہ کیا۔ ہم نے کہا ہر سال تنخواہ بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں 2 چیز چاہیے۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں 2 چیز چاہیے۔ ایک تو استادوں کی محنت اور دوسرے بچوں کا معیار تعلیم کا بہتر ہو۔ جس میدان میں بھی بچے جائیں، وہ قرآن کا میدان ہو، انگلش کا میدان ہو، حساب کا میدان ہو، کوئی بھی چیز ہو تو ایک نمبر کی تعلیم ہونی چاہیے۔ میں نے اپنے اساتذہ سے کہا تھا اور آپ کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کل کمپٹیشن کا دور ہے۔ آج کل یہ کمپٹیشن کا دور ہے، کمپٹیشن کرو۔ آپ کے مدرسے کے پڑھنے والے بچے قرب و جوار میں جتنے بھی اسکول چل رہے ہیں، ہر اسکول سے آگے ہو، اول نمبر ہو۔ اور میں یہی نہیں کہتا کہ صرف ہمارا مدرسہ اول نمبر ہو، میں جتنے اسکول چل رہے اور چلانے والے ہیں ہر ایک سے درخواست کر رہا ہوں کہ ہر ایک اپنے تعلیم کو، معیار کو بلند کرے اور کوشش یہ کرے کہ ہمارا مدرسہ اس کی پوزیشن پہلے۔ اس طریقے سے انشاءاللہ ہمارے مدرسے کی تعلیم اوپر ہوگی۔ میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، آپ تشریف لائیں، اللہ آپ کے حوصلے کو بلند کر فرمائے
اور مدرسے کے لیے قربانی دینے کا جذبہ اور بلند کرے۔ جب ہم آئے تھے ہم نے سنا تھا، بچوں کا قرآن سنا تھا، ہم نے ان کی انگلش بھی دیکھی تھی، اپنے اساتذہ کے ذریعے سے سنا تھا، ہم تو پڑھنا نہیں جانتے، پہاڑا اردو ہندی سب چیک کیا تھا۔ اللہ کا کرم ہے آج اس سے بہت آگے بچے ہو چکے۔ آپ مطمئن بھی ہیں، آپ خوش بھی ہیں، آپ اپنے بچوں کے ذریعے سے مدرسے کا جائزہ بھی لیتے ہیں کہ کتنی اچھی تعلیم ہو رہی ہے، کتنی خراب تعلیم ہو رہی ہے۔ اب یہ ہمارے اساتذہ اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا ٹھہراؤ یہاں نہیں ہوگا، اور یوں کہتے ہیں ماشاءاللہ سب جوان ہیں، یوں کہتے ہیں بزبان حال عقابی روح جب پرواز کرتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب پرواز کرتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ نہیں ٹھہرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر۔ یہ ہمارے اساتذہ کی، ہمارے حضرت مولانا عرفان صاحب کی یہ امنگ ہے، ان کا یہ حوصلہ ہے، ان کا یہ جذبہ ہے۔ ایک مہینہ سے اوپر ہو گیا، یہ بار بار ہمارے کان میں ایک بات ڈال رہے ہیں کہ مفتی صاحب بچے ہیں، آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان پر توجہ کی جائے گی، مکمل توجہ کی جائے گی، مگر اب ذرا سا ایک پائیدان اور چڑھنا چاہتے ہیں، ایک زینہ اور ہم چڑھنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ان سے کہا تھا 5 سال 5 درجے ہیں نا، 5 درجے ہیں، آپ اس کو مضبوط کیجئے، اس کو 8ویں تک لے جائیے، ہائی اسکول لے جائیے، جونیئر اسکول لے جائیے، وہ آپ کام کیجئے، بچوں کو مضبوط کیجئے، ان کا مستقبل مضبوط ہو، تعاونات ہو۔ لیکن یہ اس کے علاوہ اور بھی اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے مدرسے میں حفظ قرآن کی تعلیم شروع کرنا چاہتے ہیں۔ مدرسہ تو ہوگا، تبھی تو ہوگا، ورنہ تو اسکول رہے گا۔ ہم اپنے مدرسے میں حافظے کی تعلیم شروع کروانا چاہتے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، آگے بڑھو، خوب بڑھو، اللہ اس مدرسے کے فیض کو ساری دنیا کے اندر عام کرے، ساری دنیا کو کے اندر عام کرے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، مدرسہ پیسے سے نہیں چلتا، مدرسہ پیسے سے نہیں چلتا۔ حضرت مولانا عبدالحلیم کا نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مدرسہ پیسے سے چلتا تو ہندوستان میں سب سے بڑا مدرسہ دیوبند نہ ہوتا، بمبئی میں ہوتا۔ یہ تو مدرسہ چلتا ہے اندر کے بننے سے، راتوں کو رونے سے، امانت داری سے، دیانتداری سے، پڑھانے میں بھی امانت ہو، لوگوں کے مال جو آتے ہیں، پیسے جو آتے ہیں، اس میں بھی امانت داری کے ساتھ خرچ کیا جائے، اور اس کے بعد اللہ کے سامنے رویا جائے اور کہا جائے اللہ سے، اللہ ہم سے کچھ نہیں ہوتا تو آپ کی ذات سے ہے۔ رات کو جب تک نہیں رہو گے، مدرسے کے اساتذہ اور ذمہ دار جب تک رات کی تاریکی بھی نہیں رہیں گے، تب تک مدرسہ نہیں ترقی کر سکتا۔ ہاں، اس رمز کو کوئی کیا جانے کیا چیز محبت ہوتی ہے، میں چپکے چپکے روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے۔ رونا ہے، مانگنا ہے، اور انشاءاللہ آپ روئیں گے، دل میں محنت کریں گے۔ صحابہ کی یہ صفت تھی دو، رہبان باللیل فرسان بالنہار،
رات کی تاریکی ہوتی، مسلح ہوتا، اللہ ہوتا اور بندہ ہوتا، اور راز و نیاز کی باتیں ہوتی اور آنسو گرتے۔ اپنی بے بسی کہ ہم سے اللہ کچھ نہیں ہوتا، آپ سے ہوتا ہے، لیکن جب یہی سورج کی کرنیں جب پھوٹتی، دن کا جب اجالا ہوتا، یہی صحابہ گھوڑوں پر بیٹھ کر کے پوری دنیا کے اندر دین کو پھیلایا۔ اس لیے راتوں کو رونا، اللہ سے مانگنا، اپنی بے بسی کا اظہار کرنا، امانت داری دیانتداری کے ساتھ مدرسے کا چلانا، عوام اور خواص، علماء اور ذمہ دار کا، اساتذہ کا حوصلہ بلند رکھنا، اور عوام کو، گاؤں کے لوگوں کو چاہیے کہ ان کے حوصلے کو بلند رکھیں۔ میں کس کہہ دوں، شاید کہ کہیں بھول لے جاؤں۔ آپ جس طریقے سے اپنی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں، ایسے اپنے اساتذہ کا بھی خیال کریں۔ میں اس کو مثال سے بتاؤں، میں بتا دوں، کہتا تو نہ، مگر کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے مجھ سے کچھ کہا ہوا نہیں ہے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ اور آپ لوگوں کو دیکھ کر کے کہ بمبئی سے اور گجرات سے تب پتہ نہیں کہاں سے لوگ آئے ہوئے ہیں، مولانا اقبال نے کہا کہ تو بھی آ جا، میں نے کہا ٹھیک ہے میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ لیکن میں نے کہا کہ جب آپ حضرات کبھی بھی تشریف لے آئے تو مدرسے کے اساتذہ کے لیے بھی کچھ حصہ لے کر کے آئے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے اپنے گھر والوں کے لیے لاتے ہیں، مٹھائی لاتے ہیں، عطر لاتے ہیں، کپڑا لاتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، ایسے ان اساتذہ کے بھی آپ ہمت افزائی کریں۔ یہ آپ کے ہیں، ان کا احسان اتنا بڑا ہے، مر جائیں گے ان کا احسان نہیں ختم کر پائیں گے آپ۔ اور اگر کسی چیز کے لیے کہ آپ کے پاس جائیں یا فون کریں تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ حضرات جس لائق ہے مدرسے کے لیے مدد کریں، ان کو حقیر مت سمجھیں۔ یہ ہے نا، ہم سب لوگ، ابھی میں بمبئی میں تھا، ہمارے مولانا مخلص الرحمان صاحب گئے چندے کے لیے، ایک مسجد میں تھا، وہی رہتا ہوں، ہم نے اعلان کر دیا، اور اس کے بعد دامن پھیلا دیا۔ ہم نے کہا ہم مانگنے والوں کو ہرگز نہ گدھا سمجھو، ہم مانگنے والوں کو ہرگز نہ گدھا سمجھو، یہ شان نبوت ہے، انداز فقیر۔ ہاں، یہ مانگے، ان کو حقیر مت سمجھو، ان کے وقت کو ضائع نہ کرو، ان کو عزت دو تو تمہاری عزت رہے گی۔ ہاں، ان کو عزت دو گے تو آپ کی عزت رہے گی، آپ کے بچوں کی عزت رہے گی۔ یہی کھولنا چاہتے ہیں یہ درسگاہ۔ میں نے کہا کہ ایک شرط ہے، ابھی بھی میں نے کہا آنے سے پہلے کہ حافظ جو لے آئے ہیں وہ ایسا ہونا چاہیے کہ پہلے ہم کو سناؤ۔ ہمارے مولانا مخلص الرحمان صاحب محتمم صاحب ہیں، ہمارے ہیں چھوٹے بھائی، مگر ہمارے بڑے ہیں، عمر کے چھوٹے ہیں مگر ہمارے مدرسے کے بانی ہیں، محتمم ہیں، ہمارے بڑے ہیں۔ ہم نے ان سے بھی کہا، ہوتا ہے اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کسی عربی کے استاد کو رکھیے، ہم کو پریشانی نہیں، رکھیے جس کو جی چاہتا ہے، لیکن حفظ کے استاد کو اگر رکھنا ہو تو پہلے اس کو میرے سامنے لیا۔ میں حافظ نہیں ہوں لیکن عیب نکالنا جانتا ہوں، عیب نکالنا تو آسان ہے نا، تنقید کرنا آسان ہے، غلطی پکڑنا آسان ہے۔ کوئی بھی حافظ اور پہلے اس کا لہجہ دیکھو، اس کا قرآن دیکھو، اس کا تلفظ دیکھو، محنت کتنا کر پائے گا اس کو دیکھو۔ یاد رکھو ایسے استاد کو ہم لائیں گے، اور آپ سے درخواست کر رہے ہیں اچھا پیسہ دینا، اس کو تنخواہ اچھی ہونی چاہیے، دو گے انشاءاللہ؟ تنخواہ اچھی دو، جتنا شکر ملاؤ گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، جتنی تنخواہ دو گے، جتنا پیسہ دو گے اتنا ہی اچھا مال ملے گا، ورنہ ہم جیسا آدمی ملے گا۔ اس لیے میں بہت لمبی چوڑی بات نہ کر کے
آپ حضرات سے اتنا کہنا چاہتا ہوں، فضولیات میں مت پڑیے۔ ہمارے مولانا مخلص الرحمان صاحب نے وہ ساری بات کہہ دیا جو مجھ کو کہنا تھا۔ فضولیات میں مت پڑیے، آدھی روٹی کھائیے، پیدل چلیے، سائیکل پہ چلیے، کپڑا خراب پہنیے، اچھا نہ پہنیے۔ تمہاری جو حیثیت ہے شاید کہ آپ نے سمجھا ہوگا آج کے الیکشن کے وقت مٹانے کی کوشش ہو رہی ہے، ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، دوسرے نمبر کا شہری بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آپ کو احساس نہیں ہے؟ اپنے آپ کو بیدار کرو، سب سے پہلے اپنے اندر انقلاب پیدا کرو۔ آج ہم دوسروں کے اندر انقلاب دیکھنا چاہتے ہیں، پورے ہندوستان میں پوری دنیا کے اوپر تنقید کرتے ہیں، یا مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے، یا ایسا ہو رہا ہے، اس ملک میں ایسا ہو رہا ہے، یو پی میں ایسا ہو رہا ہے۔ ارے میاں پہلے اپنا گھر دیکھو، پہلے اپنے آپ کو دیکھو، اپنے دنیا اپنے دل کے اندر تو انقلاب نہیں لا پاتے ہو۔ جیسے بگاڑ پہلے تھا آج بھی ہمارے اندر بگاڑ نہیں ہوئی ہے، کچھ فرق نہیں ہوا ہے، کوئی اصلاح نہیں ہے ہماری۔ ہے کوئی اصلاح؟ جیسے 10 سال پہلے زندگی گزارتے تھے، 1 سال پہلے زندگی گزارتے تھے، حالات پہ حالات آ رہے ہیں، حالات جھنجھوڑ رہے ہیں، لیکن ہم 10 سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں۔ پہلے اپنے اندر انقلاب پیدا کرو، اپنے اندر سدھارو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ۔ یہ مدرسے، یہ مکتب، یہ درسگاہیں، شاید کہ ان کی اہمیت آپ کو نہ معلوم ہو۔ انگریز سے جا کر پوچھو کہ اس کی کیا اہمیت ہے، دشمن اسلام سے جا کر پوچھو اس کی کیا اہمیت ہے۔ وہ تو صاف صاف کہتے ہیں مدارس دہشت گردی کے اڈے ہیں، خوب جانتے ہیں کہ یہ امن کا گہوارہ ہے، یا امن اور شانتی کا پیغام دیا جاتا ہے، یا یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ اسلام کہتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، اجڑے ہوئوں کو بساؤ۔ یہ اسلام کہتا ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ پڑوسیوں کا خیال کرو، کسی بھی مذہب اور کسی بھی دھرم کا رہنے والا ہو اس کو خیال کرو۔ لیکن اس کے باوجود آج دشمن اسلام کسی بھی دھرم کے، کسی بھی مذہب کو، میں کسی کو نام نہیں لیتا ہوں، آج کہتے ہیں کہ یہ علماء یہ دہشت گرد ہیں اور یہ مدارس دہشت گردی کے انڈے ہیں۔ داڑھی، کرتا، پیجامہ، یہ ایک علامت بن گئی ہے دہشت گرد کی۔ کچھ مہینے پہلے 6-7 مہینے ہوئے ہوں گے، معلوم یہ ہوا کہ بلیا سے ایک جماعت آ رہی تھی، بلاسپور کی جماعت تھی، واپس آ رہی تھی۔ اکبر پور میں وہ رکی، اس کو اترنا ہی تھا، اس کا اسٹیشن تھا۔ 10-12 لوگ تھے اور پولیس نے ان کو گھیر لیا۔ آئی ڈی دکھاؤ، آدھار کارڈ دکھاؤ، کہاں کے ہو؟ دکھا کیا ان لوگوں نے؟ یہی کے رہنے والے تھے۔ مجھ کو معلوم ہوا، میں بھاگا گیا کپتان کے پاس، میں ایڈیشنل ایس پی کے پاس گیا۔ میں نے جا کر کے ایڈیشنل ایس پی سے صاف میں نے کہا تھا، سر آپ مجھے یہ بتائیے، کیا داڑھی رکھنا، کیا کرتا پہننا، کیا سر پر ٹوپی لگانا یہ جرم ہے آپ کے ہندوستان میں؟ کیا یہ جرم ہے امبیڈکر نگر میں؟ اگر ہے تو بتاؤ۔ تو ایڈیشنل ایس پی صاحب نے کہا نہیں، مفتی صاحب کیسی بات کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا آپ کے اسٹیشن پر اکبر پور میں سینکڑوں اور ہزاروں لوگ چڑھتے ہیں اور اترتے ہیں گاڑیوں پر، کسی کا آدھار کارڈ چیک نہیں ہوتا،
یہ 10-12 آدمی کرتا پیجامہ والے آئے، آپ نے آئی ڈی چیک کرنا شروع کر دیا، آدھار کارڈ چیک کرنا شروع کر دیا۔ اصل میں مفتی صاحب وہ اجودھیا کا مسئلہ چل رہا ہے، اس وجہ سے اس طریقے سے بات کریں۔ ہم نے کہا بتاؤ اجودھیا میں کتنے مندر ہیں یا ہندوستان میں کتنے مندر ہیں جو وہاں پر جو ہے پوجنے کے لیے جاتے ہیں، تو ہندو بھائی ہمارے ان کے آدھار کارڈ کتنے چیک ہوتے ہیں؟ یہ رام جنم بھومی میں لاکھوں لوگ جاتے ہیں، ہزاروں لوگ جاتے ہیں، کتنے آپ آدھار کارڈ چیک کرتے ہیں آپ؟ اس نے اپنی جو ہے غلطی کا احساس کیا، کہا مفتی صاحب اس کو معلوم نہیں تھا۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے، آپ اپنے کو پہچانے، اپنے آپ کو اس وقت بچانے کی ضرورت ہے۔ آج کا حال یہ ہے کہ لوگ ہم کو ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، اور آج ہم اسلام کے اتنا دور ہو رہے ہیں، اتنا دور۔ ہمارے مولانا مخلص الرحمان صاحب کہہ رہے تھے نکاح میں یہ فضول خرچیاں ہو رہی ہیں، نکاح میں یہ رسم و رواج ہو رہے۔ بالکل 100% صحیح بات ہے، 100% صحیح بات ہے، لیکن مسئلہ یہاں تک نہیں رہ گیا ہے میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مسئلہ یہاں تک نہیں رہ گیا ہے۔ رونے کی بات ہے، خون کے آنسو بہانے کی ضرورت ہے کہ آج لوگ مرتد ہو رہے ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، اور بڑی تیزی کے ساتھ مرتد ہو رہے ہیں۔ ہماری مائیں اور بہنیں مرتد ہو رہی ہیں، لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں، جوان لڑکیاں ہو رہی ہیں، جہیز نہیں ہے شادی نہیں کر پا رہے، پڑھا رہے شادی نہیں کر پا رہے، مخلوط تعلیم دے رہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں آپ کا وقت نہیں لیتا، میں چاہتا ہوں کہ میں حاضر ہوا ہوں، آپ تشریف لائے ہیں۔ مدرسے کی حوصلہ افزائی یہ ہے کہ آپ حضرات دور سے آئے ہیں، پہلی مرتبہ یہاں پر جو ہے میرا خیال بہت سے لوگ ہوں گے جن کو میں دیکھ رہا ہوں یا لوگ مجھ کو سن رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مولانا عرفان صاحب سے میں نے کہا تھا کہ آپ کچھ کہیے، لیکن ان کا وقت نہیں ہے، شادی، بس وہی شادی۔ تو میں آپ سے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اگر یہاں دامن پھیلا دیا جائے یا رجسٹر کاپی قلم لے لیا جائے اور کوئی بول دے کہ میں اتنا دیے ہوئے دوں گا میں یا دے رہا ہوں،